جیسے کہ امام احمد رضا نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جا نہ بس ایک جا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں حضرت قبلہ پیر سید نذیر شاہ صاحب، حضرت مولانا سید طیب علی شاہ صاحب قبلہ، مولانا سید آفتاب شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام سادات اعظام اور ہماری تحریک کے بڑے اہم عہدیدار جناب تاج علی قادری صاحب اور آپ سب کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کے لیے تشریف لائے۔ حضور کے میلاد کی برکت کیا ہے، سرکار کے ذکر میلاد کی نعمت کیا ہے اور سعادت مندی کیا ہے۔ میرے استاذ گرامی مولانا مشتاق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تا قیامت اس پہ برسیں گی خدا کی رحمتیں، تا قیامت اس پہ برسیں گی خدا کی رحمتیں، محفل میلاد جس نے بھی سجائی ایک تھی۔ تم محفل میلاد سجاؤ، اللہ کریم تم پر رحمتیں برسائے گا، برکتیں برسائے گا، نور برسائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آفتیں بھاگ جائیں گی، بلائیں پلٹ جائیں گی، کیونکہ رسول کریم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا ذکر بھی رحمت ہے، آپ کا نام بھی رحمت ہے، آپ کی ہر نسبت رحمت ہے، آپ کی ہر خو رحمت ہے، آپ کی ہر خصلت رحمت ہے، آپ کا ہر وقت ہر حالت رحمت ہے، آپ کا مکہ رحمت ہے، آپ کا مدینہ رحمت ہے، آپ کا ابو بکر رحمت ہے، آپ کا عمر رحمت ہے، آپ کا عثمان رحمت ہے، آپ کا علی رحمت ہے، آپ کا حسن رحمت ہے، آپ کا حسین رحمت ہے، آپ کا میلاد رحمت ہے، آپ کی معراج ہے، آپ کا گنبد خضرا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ حضور کی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی تفسیر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ حضور عالم کے لیے رحمت ہیں، اور عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کے، اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے، اور اس سب کے لیے رحمت رسول پاک کی ذات ہے۔ مطلب یہ انسانوں کے لیے رحمت حضور کی ذات، جنات کے لیے رحمت حضور کی ذات، اور ملائکہ کی رحمت حضور کی ذات، حتیٰ کہ انبیاء کرام رسول اعظام کے لیے بھی رحمت حضور کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو رحمتیں ملی، یہ بھی رسول پاک کے دست کرم سے ملی۔ جبریل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ہمیں بھی اللہ اچھی بات ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس کو جو نعمت ملی، جب ملی یا آئندہ ملے گی، سب در مصطفیٰ سے ہی میسر آتی ہے۔ جبریل امین کی جھولی میں بھی
جو کرم کے ندینے ہیں مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ جہنم میں گیا. واہ کیا بات ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جو یہ کہے کہ اسے رسول پاک کی ضرورت نہیں, جو یہ کہے کہ اس کو حاجت نہیں کہ وہ یا رسول اللہ کہے, جو یہ کہے کہ اس کو رسول پاک کا وسیلہ تھامنے کی ضرورت نہیں, تو مجدد اعظم محمد رضا فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے. یہاں تو اللہ کے نبی حضور کے آگے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں, اور کیا اوقات ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. حضور کا میلاد, نبی پاک علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا میلاد کائنات انسانی پر اللہ کا وہ احسان ہے, وہ کرم ہے کہ اس کے برابر کوئی احسان نہیں, کوئی کرم نہیں. قرآن مجید نے حضور کا میلاد بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ ملانے اندھے ہیں, دل کے بھی اندھے ہیں, آنکھوں کے بھی اندھے ہیں, چہرے کے بھی کالے ہیں, عقیدے کے بھی کالے ہیں, فکر میں بھی ان کے ابتری ہے, دماغ میں بھی ان کے فضول ہے, جو میلاد مصطفیٰ پر جھگڑتے ہیں, جو میلاد مصطفیٰ پر شرک کا چرک اگلتے ہیں. ان نامرادوں کو بتا یہ رسول پاک کے میلاد کا فیضان ہے جو آج پوری دنیا میں صدا اللہ بلند ہو رہی ہے. یہ مصطفیٰ کے میلاد کا فیضان ہے جو زمین پر چپے چپے پر کروڑوں نہیں اربوں جبینیں رب کو سجدہ کر رہی ہیں. یہ مصطفیٰ کا میلاد اس کا فیضان ہے جو آج اللہ کے کلام کی تلاوت جاری و ساری ہے. یہ محمد عربی کے فیضان ہے, ایک اللہ کی توحید کا نور چلا ہے. مجھے بتاؤ اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو نمازیں کہاں سے آتی, اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو قرآن کیوں کر نازل ہوتا. یہ آج جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, بیت اللہ کا طواف ہے, منتظم سے لپٹ لپٹ کر لوگ رب سے دعا ہیں. اللہ کی قسم سارا فیضان ہے میلاد مصطفیٰ کا, سارا احسان ہے تعلیمات نبویہ کا, یہ سارا انعام و اکرام ہے آمنہ کے لال کا. حضور علیہ السلام کے میلاد کے بارے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا جن ملاؤں کو میلاد مصطفیٰ کے جلوے نظر نہیں آتے وہ قرآن پڑھنے کے دعوے دار کیوں کر بنتے ہیں. قرآن میں تو کئی موقعوں پر, کئی مواقع پر اللہ کریم نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے, حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے, سرکار کی بعثت مبارکہ کا ذکر کیا ہے, حضور کی نبوت و رسالت کا ذکر کیا ہے. یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے. میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے نا, حضور کا دنیا میں آنا. میلاد مصطفیٰ کا یہی مطلب ہے نا, حضور کا بی بی آمنہ کے آنگن میں قدم لگانا. میلاد مصطفیٰ کا یہی مطلب ہے نا کہ حضور دنیا میں آئے, قرآن ساتھ لے کر آئے, رب کی معرفت کا نور ساتھ لے کر آئے, شفاعت کا شربت پلانے آئے, جہنم سے گرنے سے بچانے آئے, جنت الفردوس میں بسانے آئے. سنو قرآن پاک نے فرمایا
फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर अजीम एहसान किया, मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, मैंने मोमिनों पर शानदार एहसान किया, मैंने मोमिनों पर नाकाबिले फरामोश एहसान किया, मैंने मोमिनों पर कायनात सारी से बड़ा एहसान कि उनमें अपना मोहम्मद भेजा, अपना अहमद भेजा, अपना महबूब भेजा, अपना मतलूब भेजा, कायनात का मकसूद भेजा। यानी मिलाद पर खुशी वही मनाएगा जो मोमिन होगा, आमद मुस्तफा पर वही झूमेगा जो मोमिन होगा, आमद मुस्तफा मरहबा का नारा वही लगाएगा जो मोमिन होगा। कुरान अल्लाह ने एहसान किया, तो जिन पर एहसान किया है वो मिलाद मना रहे हैं, जिन पर एहसान किया है वो या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। इन मुल्लाओं को दर्द क्यों होता है मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से, पता है आपको? दर्द ये है कि जब हजूर का मिलाद पढ़ा जाता है तो कोई हजूर के नूर के खुतबे पढ़ता है, कोई हजूर की शफात के गीत गाता है, कोई हजूर के हुस्न जमाल के जमजमे ज़बान पे लाता है, कोई हजूर के हाजिर व नाजिर होने का बयान करता है, कोई हजूर के इल्मे गैब की शान का ना ख़त्म होने वाला बयान ज़बान पे लाता है, कोई हजूर की आल का तस्करा करता है, कोई हजूर के असहाब का तस्करा करता है, कोई हजूर के वालिदैन पाक को सलाम अक़ीदत पेश करता है, कोई गौसे पाक का नाम लेता है, कोई दाता साहब का नाम लेता है। तो जो मुर्तद हैं, जो बेईमान हैं, जो जहन्नमी हैं, उनका कलेजा फट जाता है जब वो रसूल पाक के इल्मे गैब का खुतबा सुनते हैं। जो मुर्तद हैं, जो बेईमान हैं, जो जहन्नमी हैं, उनका कलेजा फट है जब वो रसूल पाक के नूर का तस्करा सुनते हैं, हजूर की जिंदगी का तस्करा सुनते हैं, हजूर की मुश्किल कुशाई का तस्करा सुनते हैं, तो उनका कलेजा फट। इसलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा था, मिस्ल फारिस हो न जिक्र आयाते विलादत कीजिए कि रहेगा यूं ही उनका रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह